شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑے، بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تشریح: اس ارشاد گرامی کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اصل میں اگر کوئی چیز انسان کی سب سے بڑی دشمن اور اس کے مقابلہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ خود اس کا نفس ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑتا رہا اور طاقتور ترین دشمن کو بھی پچھاڑتا رہا مگر خود اپنے نفس پر غالب نہ آ سکا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو زیر کرے جو اس کا اصل دشمن ہے۔ حقیقی مجاہد کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو شہرت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ دیکھا جائے، یعنی اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تو ان تینوں میں کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے جہاد کرے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو وہی جہاد کرنے والا ہے، یعنی حقیقی مجاہد ہے۔ والد یا والدہ کون زیادہ حقدار ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ سے۔ سائل نے کہا، پھر کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ سے۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی والدہ سے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، پھر کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد سے۔ والدین وہ ظلم کریں تو؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس مسلمان کے والدین مسلمان ہوں وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ان میں سے کسی کو ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا یہاں تک کہ والدین اس سے راضی ہو جائیں۔ عرض کیا گیا، اگر وہ دونوں والدین اس پر ظلم کریں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم ہی کر رہے ہوں۔